امام دین کیا ہو گیا؟ خیریت تو ہے؟ شکر ہے جی اللہ کا، بس جو دم گزر جائے وہی اچھا ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہ تو ویسے بات صحیح ہے یار، فی زمانہ جو حالات ہیں نا، بس اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ زندگی کے دن پورے کر دے، صحت کے ساتھ۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے نا؟ اپنے چلتے پھرتے ہاتھوں پیروں کے ساتھ بندہ جب باری آئے نا جی اوپر جانے کی تو وہ چلا جائے، مزور نہ ہو۔ ہاں، یہ سب سے بڑی بات ہے امام دین۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو اس دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ واہ واہ، اپنا ہی محتاج رکھے جی۔ بے شک۔ ڈاکٹر صاحب میں کبھی کبھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات، یہ دنیا اس لیے بنائی تھی کہ یہاں پر چارے پاسے محبت کے پھول کھلیں گے، آہا، خوشبوئیں ہوں گی، واہ، انسان ہوں گے پیار محبت کی، امن اور بھائی چارے کی بات کریں گے۔ واہ، کیا بات ہے امام دین۔ مگر یہاں اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بیماریوں نے بچے دے دیے۔ بیماریوں نے بچے نہیں دیے امام دین، ہماری اپنی غلطیاں ہیں انسانوں کی۔ نہ، بیماریوں نے جو بچے دیے ہیں اس میں انسان کی کیا شراکت داری ہے؟ شراکت داری یوں ہے کہ ہم نے اپنے ماحول کو خراب کر دیا۔ ماحول کو؟ ماحول، ہماری زمین کا ماحول۔ اچھا اچھا، میں نے کہا کمرہ تو صاف ستھرا ہے، ہم نے کیسے ماحول کو خراب کر دیا؟ آپ نے اپنے گاؤں کا ماحول خراب نہیں کر دیا؟ آپ نے جی۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے ہی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ مثال تو آپ ہی سے شروع کروں گا نا میں۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے گاؤں میں درخت کاٹے۔ جب درخت کاٹے تو درختوں پر جو پرندے بیٹھا کرتے تھے، جہاں پر ان کے گھونسلے ہوتے تھے، وہ پرندے نہ صرف ان درختوں میں رہتے تھے بلکہ جو آپ کی فصلیں ہوتی تھی نا، ان میں جو کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی کھا جاتے، وہ کھا جاتے تھے۔ مگر ڈاکٹر صاحب جس طرح ایک کرایہ دار اپنا کرائے کا مکان چھوڑ کر دوسرا مکان کرائے پر لے لیتا ہے، اسی طرح کہنے والے کہتے ہیں کہ جب کوئی پرندے کو ہم اس کے گھونسلے سے نکالتے ہیں تو وہ دوسری جگہ اپنا گھونسلہ بنا لیتا ہے۔ گھونسلہ تو بنا دیتا ہے امام دین، لیکن اس جگہ کا ماحول تو خراب ہو جاتا ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں، ہم سانس لیتے ہیں، ہاں جی لیتے ہیں، باقاعدہ لیتے ہیں نا۔ ہمیں کیا چاہیے؟ آکسیجن۔ آکسیجن، شاباش، آکسیجن، اچھا۔ ہاں جی، تو درختوں کو کیا چاہیے؟ آکسیجن۔ درخت کو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم انسانوں کو جس طرح آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، درختوں کو بھی چاہیے ہوتی ہے، اسی طرح درختوں کو بھی چاہیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، درخت کاربن ڈائی آکسائڈ بھی خارج کرتے ہیں، یہ ایک گیس میں ہوتی ہے۔ بتاؤں کس وقت کرتے ہیں؟ جی، اس وقت منع کرتے ہیں کہ ان کے نیچے بھی نہ بیٹھا جائے، اور سیل کا وقت بھی کہتے ہیں کہ وہ نہیں رکھنا چاہیے، وہ ہوتا ہے رات کا وقت۔ رات کے وقت؟ ٹھیک ہے جب نا؟ آپ کہتے ہیں کہ رات کے وقت چڑیلیں آتی ہیں، ہاں جی، تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ والی، کاربن والی، وہ بھی تو ڈائن ہی ہے۔ امام دین کدھر ڈائن ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ تو ایک گیس ہے۔ ہاں جی ہاں جی، تو آکسیجن ایک گیس ہے۔ نہیں، وہ انسانی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے نا یہ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہوا جو ہوتی ہے نا، ہاں جی ہوا کے اندر ایک تو ہوتی ہے آکسیجن، ہاں جی، لیکن ہوا میں 100% آکسیجن نہیں ہوتی امام دین، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہوتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ تو بہت معمولی ہوتی ہے۔ ہوا میں سب سے زیادہ مقدار میں کون سی گیس پائی جاتی ہے؟ شاباش۔ یہ جو گیس پائی جاتی ہے نا، یہ وہ والی ہوتی ہے جو غباروں میں بھر کر تو غبارے بیچے جاتے ہیں۔ وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ بھی کوئی ہوتی ہے نا، گیس غباروں والی گیس کہتے وہ ہیں۔ تو ہیلیم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں نے غباروں کا بزنس نہیں کیا، نہیں تو میں ہیلیم بھی بتا دیتا۔ امام دین، ہماری ہوا میں سب سے زیادہ مقدار میں جو گیس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نائٹروجن گیس۔ آپ کہتے ہیں ہیلیم ہوتی ہے؟ ہیلیم میں نے نہیں کہا، ہاں جی، میں نے کہا کہ ہماری
فضا میں ہماری ہوا میں سب سے زیادہ مقدار میں جو گیس پائی جاتی ہے ہیلیم ہوتی ہے. نائٹروجن، اچھا یہ اس کے بعد پھر آکسیجن ہوتی ہے. آج مجھ کو لگتا ہے میری واری ہے کہ ہر بات جو میری ہے نا وہ غلط ثابت ہوئی ہے. غلط ثابت نہیں ہو رہی. امام دین بات آپ نے کی کہ بیماریوں نے بچے دے دیے. وہ جی کتنی بیماریاں ہو گئی ہیں. وہ جی دیکھیں نا ابھی کرونا نے پوری طرح سے کوچ نہیں فرمایا جی. تو یہ مچھروں والی بیماری آ گئی، ڈینگی فیور. ڈینگی فیور آ گیا. ابھی آپ دیکھتے جائیں امام ابھی دین. ڈینگی فیور پوری طرح پنجے گاڑ رہا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ جو دھوئیں میں اور وہ جو اسموگ. ہاں جی ہاں. یہ کہتے ہیں یہ جو فوگ ہوتی ہے جی جی. اور دھوئیں کو سماگ کہتے ہیں، تو دونوں نے بھائی چارہ کر کے تو ایک بیماری بن کے تو انہوں نے سوچا ہے کہ انسان پر اٹیک کریں گے. امام دین یہ بیماری نہیں ہوتی، یہ بیماری کی وجہ ہوتی ہے اسموگ. اسموگ کے جو لفظ نکالا ہے نا، ہاں جی یہ دو چیزوں کا نام ہے، اس سے یہ ہم نے نکالا ہے. ہاں جی مجھے یاد ہے کہ ایک دن بس کے اندر لکھا ہوا تھا تو وہ انگریزی میں تھا. ہاں. تو میں نے وہ جو ایک نوجوان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا یہ کیا لکھا ہوا ہے اردو میں، وہ تو میں پڑھ لوں. تو اس نے لکھا کہ یہ لکھا ہوا ہے نان اسموک. اچھا، نو اسموک یعنی کہ سگریٹ پینا منع ہے یہاں پہ. ہاں جی. نو اسموکنگ. ہاں جی ہاں. وہ یوں لکھتے ہیں کہ جو پبلک پلیسز ہوتی ہیں نا، جیسے بسیں ہو گئیں، ٹرینز ہو گئیں یا ایئرپورٹ ہو گئے، جہاں پہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں پر اگر آپ تمباکو پئیں گے، تمباکو پینے کی وجہ سے بھی ماحول آلودہ ہوتا ہے، اور وہ بھی بہت بڑی وجہ ہے اسموک کی. اچھا اچھا جی، جو آپ کے گھر کا ماحول ہے. تو رکشے میں تو پی سکتے ہیں. امام دین پینا ضروری ہے. نہیں میں بات کر رہا ہوں اگر رکشے میں بھی نہیں پینا، ٹرین میں بھی نہیں پینا، بس میں بھی نہیں پینا، ہوائی جہاز میں بھی نہیں پینا، جی، تو پھر یہ پینا کیوں ہے؟ پینا یوں ہے کہ ہر وہ غلط چیز جو ہماری صحت کو نقصان پہنچاتی ہے اس کے ہم عادی ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ وہ کمپنیاں ہیں، وہ سگریٹ بنانے والی کمپنیاں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے بزرگوں کو ہاں جی ترغیب دیتی ہیں کہ آپ سگریٹ پئیں. مگر ڈاکٹر صاحب اگر وہ کمپنیاں جو یہ کاروبار کر رہی ہیں ان کو منع کر دیا جائے کہ بھئی آپ نے یہ کاروبار نہیں کرنا، تو مجھے بتائیں پھر وہ بیچارے کیا کریں؟ تو امام دین ہاں جی. دنیا میں بے شمار کاروبار ہیں. اچھا. آپ نے ضرور وہ کاروبار کرنا ہے جس کاروبار سے انسانوں کی صحت خراب ہو، جس سے انسانوں کی زندگی کا بیڑا غرق ہو جائے، جس سے وقت سے پہلے اموات ہوں، اور جس کی وجہ سے ہمارا ماحول آلودہ ہو جائے. میں تو سوچ کے نہیں، میں تو بالکل چلا ہی ہو گیا. آپ کو معلوم ہے کہ سگریٹ بنانے والی کمپنیاں اپنی تشہیری مہم پر ہاں جی جو خرچ کرتی ہیں نا، ہاں جی وہ دنیا کا جو ادارے صحت ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اچھا اس کے ٹوٹل بجٹ سے بھی کہیں زیادہ ہے. جی، اتنا پیسہ خرچ کرتی ہیں تشہیری مہم پر. اور ہمارے نوجوان، ہمارے جوان، بعض خواتین بھی سگریٹ پیتی ہیں. پھر تمباکو کسی بھی شکل میں پیا جا سکتا ہے. حکے میں بھی ہوتا ہے. کس میں؟ حکے میں. حکنے میں ہوتا ہے. ہاں بالکل. جی ہاں جی. سنگار میں بھی ہوتا ہے. کس میں؟ سنگار. وہ کیا ہے؟ وہ جو یہ توتوزا ہوتا ہے براؤن کلر کا. اچھا، سگار. ہاں جی ہاں. سگار میں. ہاں جی ہاں جی. سگار کہتے ہیں اسے امام دین. او جی آپ میری زبان نہ. اسے پائپ کہتے ہیں. ایک پائپ ہوتا ہے، ایک سگار ہوتا ہے. سنگار. جی جی جی. ایک ہوتی ہے نسوار. مگر وہ تو لیڈیس ہوتی ہے، وہ سرگٹ میں نہیں آتی. لیڈیس نہیں ہوتی. نسوار نہ جلنے والا تمباکو ہے. اگر آپ نسوار کو منہ میں رکھیں گے، اچھا، تو چکر آتے رہیں گے. چکر آتے رہیں گے. وہ تو آپ کو آئیں گے نا. نہیں، جو لوگ ایک دو میرے واقف ہیں وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور رکھ کے تو کچھ دیر منہ بند رکھتے ہیں. اچھا. میں نے کہا تم کیا محسوس کرتے ہو؟ کہنے کا بس چکر آنے لگتے ہیں. اچھا. تو میں نے کہا چکر آنے کا تم کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہنے کا فائدہ بس یہی ہوتا ہے کہ جتنی دیر اس کا اثر رہتا ہے مجھے یوں ہی لگتا ہے
کہ میں چاند کے ہنڈولے میں بیٹھا ہوا. اچھا. امام دین، نسوار نہ جلنے والا تمباکو جو صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے اور اس کی وجہ سے منہ کا کینسر پیدا ہو سکتا ہے. اچھا. میں تو آپ سے کہوں گا مشورہ دے دیں اپنے دوستوں کو کہ بھائی نسوار نہ استعمال کیا کرو، یہ تمہاری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ تمباکو استعمال نہ کریں. تمباکو کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی کتنی اموات اب زیادہ ہونے لگی ہیں. جی وہ بجا فرما رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی جی میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ جتنے کو کرپٹ لوگ ہیں جی آپ کی نظر میں وہ سارے کے سارے میرے دوست ہیں. آپ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے آپ مجھے کہتے ہیں اپنے دوستوں سے کہہ دیجیے. امام دین یہ بتائیں سگریٹ پینے والے کرپٹ ہوتے ہیں کیا؟ نہیں آپ مجھے کہتے ہیں اپنے دوستوں سے کہہ دو. جو اب وہ نسوار کی بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں اپنے دوستوں سے کہہ دو. آپ نے خود ہی کہا کہ میرے 2 دوست ہیں جو نسوار استعمال جی کرتے ہیں. میں دشمن ہیں جی وہ میرے. چلیں مگر وہ یوں کر کے وہ رکھتے ہیں تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا محسوس ہوتا ہے جی وہ ضروری تو نہیں کہ میرے دوست ہی تھے. جو اپنے ساتھ آپ دشمنی کر رہا ہوتا ہے وہ کسی کا دوست ہو سکتا ہے. واہ 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 امام ڈاکٹر صاحب کتنی اچھی بات اچانک تلک کے آہا میرے منہ سے باہر. بہت خوبصورت. یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی. اور دیکھیں جب انسان سگریٹ پیتا ہے پیا نا وہ میرا دوست ہوتا ہے. آپ کا دوست نہیں ہوتا. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر اسے مس ہیپ ہو جائے، اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو جائے، اللہ نہ کرے ڈیتھ ہو جائے، تو جب انسان اپنے پیک پر ہوتا ہے، اپنے شعبے میں اپنے ایک مقام پہ ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر اچانک سے وہ اپنے منظر سے غائب ہو جاتا ہے، امام دین اس کے گھر والوں کو بہت ضرورت ہوتی ہے. اس کو نہیں پتہ کہ ڈیتھ کے بعد ایک نسل 2 نسلیں خراب ہوتی ہیں. اگر جوان باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تمباکو کا استعمال کرنے کے بعد، بچے خاندان کتنا ذہنی دباؤ میں آتے ہیں. یہ تو ہمیں ہر فورم پہ، ہر جگہ پر جہاں موقع ملے ہمیں بتانا چاہیے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. دنیا میں جتنی بھی اچانک اموات ہوتی ہیں، سڈن کارڈک ڈیتھس، اس کی بہت بڑی وجہ تمباکو کا استعمال ہے. امام دین دیکھیں جی میں تو کہتا ہوں آپس میں مل جل کر جی کوئی حل ایسا ڈھونڈنا چاہیے جی کہ دونوں پارٹیوں کا نقصان نہ ہو. اچھا یعنی جو بناتے ہیں جی وہ ذرا مقدار کٹ کر دیں، اچھا اور جو پینے والے ہیں وہ مقدار کٹ کر دیں تاکہ ان کا بھی نقصان نہ ہو، ان کا بھی نقصان نہ ہو. کیا بات ہے. ویسے کیا آپ نے مشورہ انصاف کیا ہے؟ کیا ہے کہ نہیں میں نے؟ مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح کے مشورے آپ دیتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے جو آپ کی پنچایت ہوتی ہے. اچھا آپ نے پھر مجھ کو بھائی ایک سگریٹ پینے سے بھی امام دین 45% امکان زیادہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک اور فالج کا. مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ایک سگریٹ پینے سے انسان کی جو عمر ہوتی ہے وہ 5 منٹ کم ہو جاتی ہے. تو کم ہو جاتی ہے نا. ہاں جی. لیکن ساتھ میں یہ بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ صرف ایک سگریٹ پینے سے 45% امکان زیادہ ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک اور فالج کا. تو خود سوچیں جو لوگ 1 پیکٹ پیتے ہوں گے، جو 2 پیکٹ پیتے ہوں گے، جو 3 پیکٹ بھی روزانہ پیتے وہ ہیں، 1.5 کر دیں. ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ 1.5 کریں. اب 1.5 میں 30 سگریٹ ہو گئے نا. پھر وہ اس کو 1 پیکٹ پہ آئیں، پھر وہ 10 سگریٹ پہ آئیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بند کر دیں. یعنی ذہن بنائیں کہ میں نے 4 ہفتے میں، 6 ہفتے میں، 8 ہفتے میں یا 10 ہفتے میں نے سگریٹ مکمل طور پہ بند کر دینے ہیں. یہی تو میں مشورہ دے رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. چونکہ آپ مجھے ایک غلط بندہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی نہ کوئی ایسی درفنتنی چھوڑنی ہوتی ہے، تو آپ میری بات غور سے نہیں سنتے. یہی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کی بات بہت غور سے سنی ہے. وہ جو آپ کا مشورہ تھا کہ کمپنیاں ان کا بھی نقصان نہ ہو، ہاں جی، اور جو پینے والے ان کا بھی نقصان نہ ہو. جی ہاں جی. یعنی کمپنیاں جو سگریٹ بنائیں ہاں جی. اس کے اندر وہ تھوڑی مقدار میں تمباکو ڈال دیں. نہیں
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سرگٹ نہیں بنائیں گی تو وہ کیا بچوں کے کھیلنے والے چھنکنے بنائیں گے؟ امام دین دنیا میں بے شمار شعبے ہیں. وہ جی آپ نے یہ تو فرمایا ہے، مگر جس نے سیکھا ہی سرگٹ بنانا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ ہوائی جہاز تو بنا نہیں سکتا. امام دین ڈاکٹر صاحب آپ میری باتوں پر اب ہنسنا شروع ہو گیا. میں ہنس نہیں رہا امام دین. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ یہاں پر جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں نا، آپ ان کو غلط راہ پہ لگا رہے ہیں. میں غلط راہ پر نہیں لگا رہا، میں انٹرٹینمنٹ کر رہا ہوں. انٹرٹینمنٹ ایسے نہیں ہوتی ہے. نہیں دیکھیں نا، وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی تم باتیں جو کرتے ہو ڈاکٹر صاحب جیسی باتیں کرتے ہیں ویسی تم بھی کرنے لگتے ہو، تم کوئی ڈاکٹر ہو. مجھے وہ باقاعدہ یہ کہتے ہیں. اچھا چوپال میں؟ چوپال میں نہیں، بس میں بھی کہتے ہیں. اچھا رکشے میں بھی کہتے ہیں، سبزی میں بھی لیتے ہوئے کہتے ہیں. جب میں کوئی کسی ڈھابے پہ روٹی کھا رہا ہوتا ہوں ادھر بھی کہتے ہیں. جہاں میں ملتا ہوں وہ مجھے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے آج کل لوگ مچھر کو دیکھتے ہیں. اچھا ہاں کہ یہ موذی ہے. وہ امام دین آپ انہیں یہ کہیں کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا وہاں پہ جاتے ہوئے پروگرام کرتے ہوئے، اتنے عرصے میں تو انسان MBBS کے پہلے 2 سال مکمل کر کے پہلا پروفیشنل پاس کر لیتا ہے. یہ MBBS کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی بچوں سمیے سنے؟ نہیں، یہ MBBS جو ہوتا ہے نا، جو ڈاکٹرز کرتے ہیں، پہلے ایک ہماری بنیادی تعلیم ہے، بیچلر آف میڈیسن اینڈ بیچلر آف سرجری. یہ 2 ڈگریاں ہوتی ہیں. اچھا. ایک آپ نے بیچلر کیا میڈیسن میں اور پھر آپ کرتے ہیں بیچلر سرجری میں. ٹھیک ہے، جب MBBS میں پڑھایا جاتا ہے. تو یہ دونوں ڈگریاں جو ہیں وہ ایک بندہ بھی کر سکتا ہے؟ وہ ایک ہی بندہ ہی تو کرتا ہے نا. اچھا، 2 بندے علیحدہ علیحدہ نہیں، وہ پڑھایا ہمیں اس طرح جاتا ہے. پھر MBBS کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، ہاؤس جاب اسے ہم کہتے ہیں. ہاؤس جاب کیا؟ جی. ہاؤس میں کوئی مطلب کسی کے گھر میں جا کے گھر میں نہیں، ہاسپٹل میں ہم رہتے ہیں 24 گھنٹے. اچھا. جس طرح اکثر جو شادیاں ہوتی ہیں تو پھر گھر میں رہتی ہیں خواتین. امام دین شادی کہاں، خواتین کہاں؟ ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری 24 گھنٹے کی ہسپتال میں وارڈ میں رہنا، وہ ہماری تربیت کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اچھا. اس میں ہم میڈیسن میں ہاؤس جاب کریں، سرجری میں ہاؤس جاب کریں، یہ ہمارے مین سبجیکٹس ہوتے ہیں. پھر الائڈ سبجیکٹس ہوتے ہیں، کارڈیولوجی، دل کا کر لیں، اس کی جلد کا کر لیں، پھیپھڑوں کا کر لیں، سرجری میں آنکھوں کا کر لیں، آنکھوں کا بھی کر سکتے ہیں، کانوں کا کر لیں. اس کا الگ، اس کے لیے پھر الگ ایک لائن بنتی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم ہاؤس جاب کرتے ہیں نا امام دین، پھر اس کے بعد پھر ہمیں اسپیشلائز کرتے ہیں. کس میں؟ وہ جس میں آپ کا دل کرتا ہے. آپ میڈیسن میں اسپیشلائز کریں، سرجری میں کریں، تو یا آپ آنکھوں کا ایک ڈاکٹر بن جائیں، آپ کانوں کے ڈاکٹر بن جائیں، پسلیوں کے بن جائیں. پسلیوں کا وہ پھر بعد میں بنتے ہیں. گردوں کے؟ جی، وہ بعد میں بنتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ میڈیسن میں اسپیشلائز کرتے ہیں یا سرجری میں اسپیشلائز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اب چاہتا ہوں میں ایک کارڈیولوجسٹ بنوں، میں دل کے شعبے میں جاؤں. یہ خواہش ہوتی ہے. جی. پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پھر آپ پھر اس میں اسپیشلائز کرتے ہیں. جس شعبے میں آپ جانا چاہتے ہیں اس شعبے کا جامہ جو ہوتا ہے وہ اس کو پہنایا جاتا ہے. سب پہنایا جاتا ہے. پھر آپ بنتے ہیں، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے ایگزام ہوتے ہیں. پاکستان میں، دنیا کے ملکوں میں، امریکہ میں آپ جائیں، یورپ جائیں، پاکستان میں ٹریننگ حاصل کریں. یہ تو ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کی ڈگری بہترین ہے. ہمارے ڈاکٹرز دنیا میں اعلیٰ پائی کے ڈاکٹرز ہیں امام دین. اچھا، یہ تو پھر میں نے خود ہی ہتھیار پھینک دیے. کیوں؟ میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا تھا. اچھا. یہ بڑا مشکل کام ہے. اور امام دین اسپیشلائز کرنے کے بعد بھی میں تو کہتا ہوں کہ بس اسپیشلسٹ ایک ہی ہے، اللہ.